الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل اس سلسلے کی برکت سے ہم بہت سارے مسائل سیکھتے ہیں اور آج بھی بہت اہم گفتگو ہوگی۔ اگر آپ شامل سلسلہ رہیں گے، توجہ سے سنیں گے، دیکھیں گے تو اہم مسائل سیکھنے کو ملیں گے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کی قلم ہوتے ہیں، اور وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے میں آپ کی کالز اور ایس ایم ایس ہم شامل کرتے ہیں، آج بھی انشاءاللہ کریں گے۔ آئیے آپ کی کالز لیتے ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی بھائی ہے جس کا اسٹیل کا کاروبار ہے، اور ایک اسلامی بھائی اس اسٹیل والے کو 15 لاکھ روپے کیش میں دیا ہوا ہے، اور وہ 15 لاکھ کے عوض میں وہ اسٹیل اونر جو ہے کبھی مہینے میں 22,000 روپے، دوسرے مہینے میں 25، کسی مہینے میں 30، ایسا ان کو اس 15 لاکھ کے عوض میں پروفٹ دے رہا ہے۔ تو کیا ایسا پیسہ دے کر ایسا پروفٹ لینا یہ شرعی اعتبار سے درست ہے؟ اس کے متعلق کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، کیا فرمائیں گے حضور؟ انویسٹمنٹ ہے یہ؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سوال میں انہوں نے صورت یہ بیان کی ہے کہ کسی کو جو اسٹیل کا کام کرتے ہیں انہیں 15 لاکھ روپے دیے ہیں، جی، ماہانہ انہیں پروفٹ ملتا رہتا ہے، کوئی باقاعدہ کوئی طے نہیں ہوا کہ جو ہو وہ دے دینا، وہ اپنے حساب سے دیتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ طریقہ تو جائز نہیں ہے، اور یہ بہت عام ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی کے کاروبار میں پیسہ ملاتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں بس جو نفع ہو دے دینا، تو کوئی پرسنٹیج طے نہیں کرتے، بھئی کتنا نفع ہو، کتنے فیصد اس کا ہوگا، کتنا اس کا ہوگا، تو دیگر بھی شرائط پر عمل نہیں کرتے، تو صرف یہ کہہ دینا بھئی جتنا ہو دے دینا، صحیح، تو یہ بھی ناجائز صورت ہے، حرام ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کی جائز صورت یہی ہے کہ اول تو چلتے ہوئے کام میں شرکت نہ کی جائے، اس کا بھی ایک درست طریقہ ہے۔ درست طریقے کے مطابق اگر شرکت کی جاتی ہے تو اس میں پرسنٹیج طے ہونی چاہیے، یعنی کتنا فیصد جو ہے وہ انویسٹر کا ہوگا، کتنا فیصد ورکنگ پارٹنر کا ہوگا۔ لیکن ایسا نہ کرنا ہو، کہنا بھائی ٹھیک ہے یا تم کاروبار میں اپنے لگاؤ، جو ہوگا بس دیتے رہنا، وہ اپنے حساب سے دیتا رہتا ہے، یہ بھی سود میں آ جاتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر یہ رقم دینے والا، انویسٹ کرنے والا، یہ سمجھتا ہے کہ میری رقم جو ہے وہ اپنی جگہ محفوظ ہے، جب مجھے ضرورت ہوگی میں واپسی لے لوں گا۔ باقاعدہ ایگریمنٹ بناتے ہیں کہ اتنے مہینے پہلے بتا دیا جائے گا، اس کی پوری رقم دے دی جائے گی، تو یہ بظاہر تو بالکل قرض والی صورت ہے۔ صحیح، بھئی جتنی رقم دی اتنی ہی واپسی ہو، کیونکہ اگر کسی کے ساتھ آپ نے پارٹنرشپ کی ہے تو اس میں آپ نقصان میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور اگر یہ صورت ہو کہ ایک کا پیسہ ہو، دوسری کی محنت ہو، تو جو انویسٹر ہے سارا نقصان جو ہوگا اسی کا ہوگا، شریعت تو یہ کہتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، وہ نقصان برداشت کرنے پہ تیار نہیں ہوتے، صحیح، کہتے نہیں میں نے جتنے پیسے ملائے مجھے ملنے چاہیے، تو یہ تو سیدھا قرض ہے، اور اس پر جو اس کو نفع مل رہا ہے یہ سود کے حکم میں۔ ٹھیک ہے۔ اتفاق سے آج ہی یہی صورت دارالفتہ میں کوئی پوچھنے آئے، صحیح، کوئی بزرگ تھے تشریف لائے، تو انہوں نے کہا میں نے کسی کو دیے ہیں پیسے اور میں نے اس سے کوئی طے نہیں کیا۔ صحیح، میں نے کہا بس جو ہو دے دینا۔ صحیح، کہا یہ سود تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نا سود، تو ایسے پریشان ہو گئے، اچھا کہ میں سود کھا رہا ہوں، یعنی بیچارے جو سود سے بچنا چاہتے ہیں، صحیح، جن کا ذہن ہے کہ ہم نے سود نہیں پھنس کھانا، جاتے ہیں۔ وہ پھنس جاتے ہیں لا علمی کی بنا پر۔ صحیح، بیچارے پہلے پوچھ نہیں پاتے، جب بعد میں رہنمائی ہوتی ہے تو پریشان ہوتے ہیں۔ تو کسی کے ساتھ بھی آپ کاروبار کرنا چاہیں، انویسٹ کرنا چاہیں،
تو پہلے شرعی رہنمائی ضرور لے لیں. صحیح. دارالفتاء اہل سنت کے فون نمبرز پر کال کر لیں یا خود تشریف لے آئیں صحیح. کہ شرعی رہنمائی لے لیں کہ کس طریقے سے جو ہے ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے کاروبار میں. تو لیکن یہ جو صورت عام ہے کہ پیسے دے کر کہتے ہیں بھئی جو ہوگا دے دینا، تو یہ صورت بالکل ناجائز و حرام ہے. مدنی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب نے تفصیل سے اس کو بیان فرمایا. ہمارے معاشرے کے اندر یہ صورتیں رائج ہیں کہ لوگ پیسے اس حوالے سے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ رقم بھی محفوظ رہے اور ماہانہ جو ہے ہمیں نفع ملتا رہے. تو یہ سود کی صورت ہے، اور جائز صورت کیا ہے اس حوالے سے اصول یہ بیان کیا گیا کہ ابتدانی جب یہ کام شروع کرنے لگیں تو دارالفتاء اہل سنت کسی عاشق رسول مفتی کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور پھر ساری باتیں ان کے سامنے رکھیں، پھر جو جواب ملے اس پر عمل کیا جائے. ہم اپنے تئیں سوچ لیتے ہیں اور پھر وہ کام شروع کر دیتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اگر کسی کے دل میں آ جائے وہ چلا جائے، اس کو پتہ چل جائے. ورنہ عموماً لوگ بعض اوقات مفتی صاحب یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں، یار مفتی صاحب کے پاس جائیں گے تو ایسا نہ منع کر دیں. تو اب یہ اگر ذہن بنے تو کیا کریں؟ دیکھیں مفتی صاحب اگر منع کر دیں گے تو وہ اس کی جائز صورت بھی تو بتائیں گے. صحیح. ایسا نہیں ہے بھائی ناجائز و حرام میں جائیں، ایسا نہیں ہوتا. صحیح ہے. کہہ دیا جاتا ہے جو صورت وہ لے کر آتے ہیں صحیح. وہ بتا دی جاتی ہے. اگر وہ ناجائز ہوتی تو وہ خود پوچھتے ہیں صحیح. اسی سے کوئی صورت ہو، ان کے سامنے ہم صورتیں رکھتے ہیں، یہ کر لیں، اچھا یہ نہیں کر سکتے تو یہ کر لیں. تو 2-3 صورتیں شریعت نے بیان کی ہیں جو ممکن ہو سکتی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں صحیح. اور لوگ اس پر مطمئن ہوتے ہیں. صحیح. اصل میں ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے سوچ لیا ہے بس کسی طرح وہ اوکے ہو جائے. صحیح. تو یہ تو ضروری نہیں ہے نا کہ آپ نے جو سوچ لیا سمجھ لیا وہ شرعی اعتبار سے درست بھی ہو. صحیح. عمومی طور پہ بیچارے جو اپنے طور پہ معاشرے میں دیکھ کر کہ بھائی یہ مارکیٹ میں تو یہ چلتا ہے، وہ سمجھتے ہیں شاید یہ درست ہوگا، لیکن جب اس کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں پھر شرعی رہنمائی لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ ناجائز ہو رہا ہے. صحیح. تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس میں تو آپ گناہ سے بچیں گے، سود سے بچیں گے. صحیح. کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے آپ کو کچھ مہینے بعد کچھ عرصے بعد پتہ چلے کہ آپ اتنے عرصے سے سود کھاتے رہیں؟ صحیح. اس سے بہتر یہ لاکھ درجے بہتر ہے پہلے ہی آ جائیں اور اس سود سے رک جائیں، دیگر معاملے سے جو ہے حرام سے رک جائیں. تو لہذا رہنمائی ضرور لینی چاہیے. اور یہ جو وسوسے آتے ہیں یہ ہو جائے گا، یہ بھی شیطانی وسوسے ہوتے ہیں. صحیح. یہ کیونکہ یہ قرآنی حکم ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، بے شک کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر اہل علم سے سوال کرو. تو شیطان جو ہے طرح طرح کے وسوسے ڈال کر اس طرح ڈال کے وہ روکتا ہے اور پہ بندوں کو گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے. تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ جو بھی اس طرح کا کام شروع کریں گے، یہ ہر معاملے میں جیسے آپ پارٹنرشپ کر رہے ہیں یا جو بھی تجارت والا معاملہ کر رہے ہیں تو ابتداً اس کی شرعی رہنمائی حاصل کریں تاکہ اس کے اندر کوئی گناہ والا یا کوئی سود والا یا اس طرح کا معاملہ شامل نہ ہو. جی اگلی کال لیں گے. میرا دارالفتاء اہل سنت میں یہ سوال ہے مفتی صاحب کی برگاہ میں کہ جس بندے نے شوال المکرم کا چاند مدینہ شریف میں دیکھا ہے، آیا کہ اس کے بعد وہ جدہ میں آئے گا، جدہ میں وہ کام کرتا ہے، تو اس کے بعد وہ حج سے پہلے عمرہ کر سکتا ہے؟ اگر اس نے حج کرنا ہو تو اس کے لیے کیا ہوگا حضور؟ یا جس بندے نے مکہ میں چاند دیکھا ہے اس نے حج کرنا، اس کے لیے کیا ہوگا؟ کون سا حج کرنا ہے؟ اس کے بارے میں مزید تفصیلات مجھے بتا دیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشہور مسئلہ ہے چاند مکہ شریف میں دیکھا. یہ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں صورت یہ ہے کہ اب یہ جدہ میں کام کرتے ہیں، شوال میں انہوں نے عمرہ کر لیا تو اس سال حج کر سکتے ہیں؟ نہیں. ٹھیک. تو یہ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو میقات شریعت نے بیان کی، میقات سے باہر جو رہتے ہیں یہ آفاقی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ہم لوگ پاکستانی ہندوستانی یہ آفاقی ہیں. آفاقی تینوں قسم کا حج کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. حج افراد بھی، حج قران بھی، حج تمتع بھی. ٹھیک ہے. حج افراد یہ ہوتا ہے خالی حج کا احرام بانا. ٹھیک ہے. حج قران یہ ہے کہ حج عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام بانا. ٹھیک ہے. اور حج تمتع یہ ہے کہ پہلے حج عمرے کا احرام بانا اور کھول دیا پھر حج کے دنوں میں حج کا احرام بانا. ٹھیک ہے. تو یہ تینوں کر سکتے ہیں. لیکن جو میقاتی ہے، جو مکی ہے صحیح. یا مکی کے حکم میں مکے کا رہنے والا اور میقات کے اندر جو رہنے والے ہیں جیسے جدہ کے رہنے والے، یہ صرف حج افراد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. حج قران حج تمتع نہیں کر سکتے. تو اب کسی نے اشہر حج میں، کیونکہ شوال یہ حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں شوال سے، اشہر حج میں کسی نے عمرہ کر لیا یہ مکی یا مکی کے جو حکم میں، اب وہ اس سال حج نہیں کر سکتا اللہ، کیونکہ اس کا حج تو بھی تمتع ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے نا.
اور اس کے لیے حج تمتع کرنا جائز نہیں ہے، تو لہذا وہ اس سال پھر حج کا احرام نہیں باندھے گا بلکہ اگلے سال حج کا احرام باندھے گا۔ اچھا، اسی میرے ذہن میں سوال ہی آ رہا ہے، مثال جس پر حج فرض ہوتا ہے وہ حج کرتا ہے، تو جو میقاتی ہیں، جو حدود میقات کے اندر رہتے ہیں، تو وہ ان پہ اگر حج فرض ہوگا اور عمرہ کر لیا انہوں نے جیسے چاند نظر آنے کے بعد، تو یہی صورت رہے گی؟ یہی صورت رہے گی کہ اس سال پھر وہ حج ادا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، بلکہ کیونکہ وہ پھر وہی حکم آ جائے گا نا صحیح، کہ حج کا احرام باندھیں گے تو ان کا حج یا تو تمتع ہوگا یا قران ہوگا، اور یہ حج تمتع قران دونوں جائز نہیں ہیں ان کے لیے فقط حج افراد۔ لہذا یہ لوگ کہ جب جس سال حج کرنے کا ارادہ ہو تو اس سال وہ اشہر حج میں عمرہ ہرگز نہ کریں، صرف حج کا ہی احرام بنائیں۔ ٹھیک ہے، بہت پیارا مسئلہ سیکھنے کو ملا اس حوالے سے، تو یہ سلسلے کی برکت ہے، مزید انشاءاللہ ملتے رہیں گے مسائل ہمیں۔ جی اگلی کال۔ اپنا بینک سے گاڑی لینا سود ہے، نہیں لینی چاہیے، اور جو گاڑی کسی بندے نے بینک سے لی ہے اب وہ بیچنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے 5 لاکھ دے دو، اس نے 10 لاکھ کی گاڑی لی ہے، 5 لاکھ دے دو، کس نے تم بھرو، تو کیا ایسے گاڑی لینا بھی جائز ہے یا وہ بھی اس میں آئے گا سود میں؟ کیا فرماتا؟ اچھا، بینک والے یہ بھی ہوتا ہے مفتی صاحب، بعض اوقات وہ مختلف ادارے ہیں، مطلب اس طرح کی تشہیر بھی کرتے ہیں، بلا سود قرض لیں گھر کے لیے اور گاڑی وغیرہ، تو کیا فرمائیں گے یہ گاڑی والا مسئلہ بھی؟ دیکھیں، اب ان کو یہ تو پتہ چلا کہ بینک سے گاڑی لینا جائز نہیں ہے، اب پوچھ رہے ہیں کہ اب جس نے لے لی گاڑی ہم تو اس سے لے رہے ہیں، صحیح، تو اب جس نے بینک سے گاڑی لی اس کا بینک کے ساتھ جو معاہدہ ہوا یہ ناجائز ہوا، یہ بے جو ہوئی یہ فاسد ہوئی، اور شرعی حکم یہ ہے کہ اس بے فاسد کو ختم کیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی جس نے بینک سے گاڑی لی ہے تو فقہاء کرام نے یہ بھی بیان کیا جس نے بے فاسد کے ذریعے سے کوئی چیز خریدی ہے اب اس سے کوئی چیز خریدی نہیں جا سکتی، صحیح، یہ جائز صورت نہیں ہوگی، تو لہذا جس نے بینک سے گاڑی لی ہے اس کا لینا ناجائز تھا، ٹھیک، اسے حکم یہ ہے کہ اس معاہدے کو ختم کرے۔ اب جس نے بینک سے گاڑی لی ہے تو اس سے اگر کوئی شخص لیتا ہے تو وہ بھی لینا جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور یہ صورت انہوں نے بیان کی ہے، وہ دے رہا کیا ہے بقیہ کس سے تم بھرنا، وہی بینک کے ساتھ معاملات ہو رہے ہیں، اگر بینک کے ساتھ نہ بھی ہوں ڈائریکٹ اس کے ساتھ ہو رہے ہیں تو وہ بھی جائز نہیں ہے، لہٰذا اس نے اس طرح بینک سے گاڑی لی ہے اس سے گاڑی نہیں لے سکتے۔ اچھا، جیسے گھر وغیرہ لینا ہوتا ہے آج کل، آپ کو پتہ ہے معاشرے میں جو حالت ہے، اس طرح کی ڈیمانڈ بھی آتی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لے لیں اور سود بھی نہیں ہوگا، تو کیا ہے کوئی ایسی صورت؟ دیکھیں، یہاں تو ایسی صورت نہیں ہے ٹھیک ہے، جواز کی جائز کی، البتہ باہر ممالک میں یورپ کنٹریز وغیرہ میں مورگیج پہ گھر لیا جاتا ہے، صحیح، کیونکہ وہاں پر جو ہے کرائے پہ مکان لینا، صحیح، ایک تو یہ کہ ٹھیک ٹھاک کرایہ ہوتا ہے، صحیح، اس کی بنسبت جو ہے وہ مورگیج پہ مکان لیتے ہیں تو ایک وقت میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ کم وہ گھر جو ہے اس کی ملکیت میں آ جاتا ہے، تو اس کی بھی کچھ شرائط ہیں، یعنی ایسا بینک جو غیر مسلم کا ہو، اس میں کسی بھی مسلمان کا شیئرز نہ ہو، ایسے بینک سے اگر کوئی اپنی ضرورت کے تحت گھر لیتا ہے وہ گھر لینا اس کے لیے جائز ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں مسلمان کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے، کہ حدیث میں آئے لا ربا بین الکافر والمسلم، کہ مسلمان اور کافر کے درمیان سود نہیں ہے، تو جس صورت میں مسلمان کا نفع زیادہ ہو رہا ہو تو وہ معاہدہ کرنا غیر مسلم کے ساتھ جائز ہوتا ہے، جبکہ وہ غیر مسلم کا بینک ہو اور اس میں کسی مسلمان کا شیئرز نہ ہو، صحیح، تو اس طرح مورگیج کی اجازت دی گئی ہے، ورنہ عام حالت سے پاکستان میں جو طریقہ رائج ہے تو یہ اس کے مطابق جو ہے جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، مزید چل کے ناظرین آپ کے ایس ایم ایس بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں، آئیے کچھ ایس ایم ایس ہم شامل کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں جو 14 سجدے ہیں مفتی صاحب، جب یہ آیت ہم پڑھتے ہیں تو سجدہ کرتے ہیں، تو کیا ہر مرتبہ اس کے لیے قیام ضروری ہے، کھڑے ہو کر ہم سجدے میں جائیں یا بیٹھے بیٹھے ہی کر لیں؟ بیٹھے بیٹھے ہی کر سکتے ہیں، لیکن مستحب یہی ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم سجدے میں جائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، تو یہ قیام جو فرض نہیں ہے، مستحب ہے، ٹھیک، لیکن اگر کوئی بیٹھ کر بھی 14 سجدے کر لیتا ہے تو جائز ہے۔ اس کے لیے سلام پھیرنا تو ضروری نہیں ہے؟ نہیں، اس میں دیکھیں صرف ہاتھ بھی نہیں اٹھانا، صحیح ہے، بس کھڑے کر رہے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، اور سجدے میں ایک سجدہ کرنا ہے، اس میں تسبیحات پڑھنی ہے سجدے کی، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جانا ہے، اس میں کوئی سلام بھی نہیں پھیرنا، اس طرح جو ہے سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، گجرانوالے سے اسلامی بہنیں ہیں، یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کیا اسلامی بہن اپنے محرم کے ساتھ نماز میں اسے برابر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ بالکل برابر میں تو نہیں کھڑی ہو سکتی، جی،
اگر تو اپنی تنہا نماز پڑھ لی ہیں صحیح تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، صحیح ٹھیک ہے نا. اور اگر جماعت سے پڑھ رہے ہیں، صحیح. ایسی کوئی صورت ہے، جواز کی صورت ہے کہ جیسے میاں بیوی صحیح جماعت سے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، جبکہ جو زوجہ ہے ان کی وہ ان کے محاذی نہ ہو، تھوڑی سی پیچھے کھڑی ہوں، صحیح یعنی ان کے ہاتھ پاؤں پنڈلی وغیرہ ان کے سیدھ میں نہ آئے. صحیح. تو وہ پیچھے کھڑی ہوں گی، بالکل ساتھ کھڑی نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. اور اگر تنہا نماز پڑھ لیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. 5 تولہ سونا ہے تو کیا قربانی واجب ہو جائے گی؟ اگر صرف 5 تولے سونا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، صحیح. نہ چاندی ہے، نہ ضرورت سے زائد کوئی رقم ہے، نہ اور کوئی اشیاء ہے، تو ایسی صورت میں قربانی نہیں ہوگی صحیح. جب تک 7.5 تولے سونا نہ ہو. ٹھیک. ہاں اگر 5 تولے سونا کے ساتھ کچھ چاندی بھی ہے، اگرچہ 1-2 تولہ ہو، یا ضرورت سے زائد کچھ رقم بھی ہے ان صحیح. قربانی کے ایام میں، تو ایسی صورت میں جو ہے قربانی واجب ہوگی. ٹھیک ہے جی. مدی چینل کے ناظرین مزید کالز شامل کرتے ہیں. میرا نام کشان لطیف ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی بہنیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں؟ اسلامی بہنیں جماعت کے ساتھ کیا نماز پڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیں، اگر اسلامی بہنیں جماعت کے ساتھ سے مراد یہ ہے کہ اسلامی بہن ہی جماعت کروائیں گی تو یہ صورت تو مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے کہ عورت امامت نہیں کروا سکتی. ٹھیک ہے. رہا تعلق جو ہے وہ گھر میں ہی جماعت سے، جیسے ابھی میں نے بیان کی محرم جو ہے وہ نماز پڑھا رہا ہے تو وہ تو جواز کی صورت ہے. لیکن باہر مساجد وغیرہ میں علماء نے جانے سے منع فرمایا ہے کہ وہ گھر میں ہی رہ کے نماز پڑھیں، باہر جو ہے نماز کے لیے نہ جائیں، ٹھیک. مسجد میں نہ جائیں. جی مزید کال. ہمارے پاس کچھ پیسے ہیں، ہمارا ذاتی گھر نہیں، تو اس کو لینے کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، تو آیا وہ اگر اس پہ سال بھی گزر جائے زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی، یا اس پہ قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا فرماتے ہیں؟ ظاہر ہے جب پیسے جمع کرتے ہیں تو وہ ایک اچھی خاصی رقم تو بن جاتی ہے گھر لینے کے لیے، تو اب اس پہ زکوٰۃ ہوگی، قربانی ہوگی؟ دیکھیں، اس طرح عمومی طور پہ ہوتا ہے، لوگ پھر ایسے لوگوں کو زکاتیں بھی دے رہے ہوتے ہیں. صحیح. اب اس کے بعد 10 لاکھ جمع ہو گئے ہیں، اب گھر جو ہے 5 لاکھ کا ہے تو 5 لاکھ زکوٰۃ سے مدد کر دیتے ہیں، صحیح. کہہ رہے ہیں گھر لے لیں، تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. صحیح. اب کسی کے پاس جو ہے اتنی رقم، نصاب سے زائد رقم جمع ہو چکی ہے، اگرچہ اس نے گھر لینے کے، اب گھر ظاہر ہے وہ جب ایسا رقم جمع کرتے رہیں گے بعد ہوگا کئی سال لگ جاتے ہیں، صحیح. تو یہ رقم ضرورت سے زائد ہی کہلائے گی، ٹھیک ہے نا. تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہوگی سال گزرنے پر، اور ایسی صورت میں اس پر قربانی بھی واجب ہوگی. ٹھیک. تو لہذا ایسے لوگ جو اس طرح زکوٰۃ اپنے مکان کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں تو ان کو جو ہے زکوٰۃ کے پیسے نہیں دے سکتے. صحیح. یہ عمومی طور پہ بہت عام ہے، دے دیتے ہیں. پھر اس کی ہم صورت بھی بیان کرتے ہیں. صحیح. اس کی صورت یہ ہے کہ وہ مکان لے لیں. صحیح. مثال کے طور ان کے پاس 10 لاکھ ہیں، انہوں نے مکان لے لیا 15 لاکھ کا. صحیح. اب 5 لاکھ ادا کرنے تو 5 لاکھ کے وہ مقروض ہو گئے. صحیح. تو وہ قرضہ جو ہے وہ زکوٰۃ کی رقم سے وہ ادا کر سکتے ہیں، یعنی وہ زکوٰۃ لے کر قرضہ ادا کر سکتے ہیں. ایسا تو ہو سکتا ہے لیکن ان کے پاس خود پیسے موجود ہوں اور پھر وہ 5 لاکھ لے لیں، 5 لاکھ لے کے پھر خریدیں تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں. 10 لاکھ دے دیں، پھر 5 لاکھ باقی ہوں گے تو زکوٰۃ جی. لے کر وہ کر لیں. جی. جبکہ جو شرائط وہی مزید دیگر شرائط جو ٹھیک ہیں وہ پائی جائیں. ٹھیک ہے جی. مزید کال. میرا مفتی صاحب سے یہ عرض ہے کہ امام صاحب کہیں اور جگہ پر نماز عید نماز پڑھی کسی امام کے پیچھے، اور گاؤں میں آ کر اس نے امامت کروائی، کیا اس کی امامت کرنا جائز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود نماز پڑھ لی اور پھر امام بھی بن گئے. دیکھیں، جب انہوں نے عید کی نماز پڑھ لی امام کے پیچھے، اور یعنی عید کی انہوں نے نیت کی ہوگی، ظاہر ہے، تو نماز عید کی نیت کرتے ہوئے افتتاح میں انہوں نے نماز پڑھ لی تو ان کی تو نماز عید ادا ہو گئی. ٹھیک ہے. واجب ادا ہو گیا. اب وہ ظاہر نماز عید نہیں پڑھا سکتے، اب وہ پڑھائیں گے تو وہ تو ان کی نفل کہلائے گی. صحیح. جیسے کوئی شخص فرض نماز پڑھ لے، صحیح، فرض نماز پڑھ کے اسی وقت جو ہے وہ جماعت کے لیے کھڑا ہو جائے، جماعت کروانے کے لیے، تو اس کی وہ نفل ہوگی. صحیح. اس کے فرض تو پہلے ادا ہو چکے ہیں. اس طرح نماز عید کسی نے پڑھ لی امام کے پیچھے اور نیت جو ہے نماز عید کی ہی کی تو اس کا واجب ادا ہو گیا. ایسی صورت میں اگر وہ امامت کرواتا ہے تو عید کی امامت کرواتا ہے تو یہ جائز نہیں. لہذا جو ان کے پیچھے لوگ نماز پڑھ لیں تو ان کی نماز عید ادا نہیں ہوگی. صحیح. رہا تعلق گاؤں کا،
دیکھیں عید اور جمعہ کے لیے شہر یا فنائے شہر ہونا ضروری ہے. گاؤں دیہاتوں میں نادر و روایت کے مطابق امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ دیا گیا ہے کہ اگر تو اس گاؤں دیہات میں اتنی آبادی ہے کہ وہاں کے اس ایریے کی اس گاؤں کی جو بڑی مسجد ہے تو گاؤں کے لوگ جن پر جمعہ یا عید واجب ہے وہ اگر اس مسجد میں آئے تو مسجد ان کے لیے چھوٹی پڑ جائے, مسجد بنانی پڑے. تو اگر اتنی آبادی ہے تو وہاں تو جمعہ اور عید وغیرہ ہو سکتا ہے ورنہ نہیں. خیر اگر واقعی انہوں نے کسی امام نے ایسا کیا ہے اور اسی طرح پہلے خود عید کی نماز پڑھ لی اور بعد میں کہیں آ کے امامت کرواتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک. اچھا یہ جس طرح آپ نے عید کا فرمایا ہر نماز میں یہی فارمولہ ہوگا نا؟ جی بالکل. کسی نے فرض ادا کر لیے نا, اب جیسے کہا گیا کہ اب کوئی مسجد میں تھا اس نے زور کی نماز پڑھ لی, صحیح, بعد میں جماعت کھڑی ہوگی تو اس کو کہا ہے کہ بھائی نفل کی نیت سے شامل ہو جائے. صحیح. فرض کی نیت تو شامل ہو ہی نہیں سکتا, صحیح, کہ اس کو فرض تو اس کے ادا اس نے اس وقت کے کر لیے ہیں, اب وہ شامل ہوگا نفل کی نیت سے شامل صحیح. ہوگا, لیکن عصر میں نہیں ہو سکتا, مغرب میں یا فجر میں نفل کی نیت سے اس طرح شامل نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح جو ہے جس نے نماز عید ادا کر لی اس کا واجب ادا ہو گیا تو اب وہ نماز عید بھی نہیں پڑھا سکتا. ٹھیک. جی مزید کال لیں گے. میں سید فیملی سے تعلق رکھتا ہوں, کیا میں دوسری جگہ پہ شادی کر سکتا ہوں اسلامی لحاظ سے؟ تو میں نے نکاح کر لیا ہے ایک دوسری جگہ, لیکن میری فیملی تیار نہیں ہے وہاں پہ, تو وہ کہتے ہیں نہیں شادی پہ نہیں کرنی, لیکن میں بھی راضی ہوں, اگلی فیملی بھی راضی ہے, ہم لوگ راضی ہیں, تو میری فیملی نہیں مان رہی. تو اسلامی لحاظ سے یہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کیا فرماتے ہیں سعادت کرام کے؟ دیکھیں جو سید زادے ہیں وہ غیر سید سے شادی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ عام ایک ہے کہ مطلقاً لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی سید کا غیر سید سے نکاح نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہے. صحیح. سید زادے غیر سید سے نکاح کر سکتے ہیں. وہ مسئلہ یہ ہے جو نکاح نہیں ہوتا کہ کوئی سید زادی لڑکی ٹھیک ہے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کسی غیر کرشی, غیر سید, غیر عالم سے شادی کرتی ہے تو اس کا وہ نکاح ہی نہیں ہوگا. صحیح. کیونکہ اس طرح سیدہ لڑکی کا جو ہے غیر کرشی جو ہے وہ کف نہیں بنتا. لیکن اگر اسی غیر کرشی سے ولی کی اجازت سے نکاح ہو جائے تو جائز ہے. صحیح. یعنی سیدہ لڑکی کے والد راضی ہیں, یہ جانتے ہیں جن سے میں اپنی بیٹی کا نکاح کرا رہا ہوں غیر سید ہیں, تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. تو یہ جائز ہے. تو لہذا اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے اگر ان کے والدین وغیرہ منع کرتے ہیں تو بہتر صورت یہی ہے کہ اس کو دیکھ لیں اور والدین کی اطاعت کریں. ٹھیک ہے. اچھا ایس ایم ایس یہ ہے کہ نماز کے دوران اگر جیسے موبائل فون بجتا ہے, بیل اس کی بجتی ہے, تو کیا اپنی جیب سے نکال کر اس کو ہم سائلنٹ وغیرہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ عمل کثیر والی صورت بن جائے گی. ٹھیک. یعنی آپ بند کرنے میں ایسی صورت بن گئی عمل کثیر والی, تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گا. عمل کثیر کے عمل قلیل کے ذریعے سے سامنے تھا ایسی کر کے بٹن دبا دیا, یا ایسے جیب کے اندر ہی تھا وہیں بٹن دبا دیا, یعنی عمل قلیل والی صورت ہوگی تو نماز میں ایک رکن میں جو ہے وہ 2 دفعہ اجازت ہوگی. اور اگر عمل کثیر والی صورت ہو جائے گی جو دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے, صحیح, تو ایسی صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص نماز پڑھنا ہی بھول جائے اور اس کو ایسے وقت میں یاد آئے کہ ٹائم ہی اس کا نکل گیا, تو اب کیا حکم ہوگا؟ نماز پڑھ لے. صحیح. نماز قضا ہو گئی, اور کیونکہ ہر نماز کے بعد دوسری نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. صحیح. تو اب وہ قضا پڑھ لے. ہاں یہ کہ فجر میں ایسا ہو گیا تھا اور اب سورج نکل آیا تو جو مکروہ وقت ہے وہ گزارنے کے بعد 20 منٹ بعد پڑھ لے. باقی نمازوں میں تو ایسا نہیں ہے, تو ہر نماز کے بعد دوسری نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اس میں جو بھی قضا نماز پڑھ سکتا ہے. اچھا ان کے حق میں یہ اب قضا ہوگی یا ادا ہوگی؟ تو یہ قضا ہی ہوگی. ٹھیک. اگرچہ حدیث میں آیا کہ جو نماز پڑھنا بھول گیا جب اسے یاد آئے تو پڑھ لے. صحیح. اب یہ ہے کہ وہ بالکل ہی بھول گیا تھا تو اب وہ گناہگار نہیں ہے. صحیح. یعنی ایسا تھا مصروف کے اس کو بالکل توجہ ہی نہیں, یاد ہی نہیں رہا, بالکل بھول گیا تھا, تو ایسی صورت میں گناہگار نہیں ہوگا. لیکن جب وقت گزر گیا تو اس کی نماز وہ قضا ہی کہلائے گی. ٹھیک. جی مزید کال لیں گے.
میرا یہ سوال تھا کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے قبرستان میں اگر کوئی پانی کا سسٹم کروانا ہو، جس طرح کوئی نلکا لگوا سکتے ہیں یا موٹر وغیرہ، وہ لگوا سکتے ہیں؟ اگر نہیں لگوا سکتے تو زکوٰۃ کے پیسے سے اگر ہیلا کر کے لگوا سکتے ہیں تو ہیلا کا طریقہ بتا دیجیے گا۔ فرماتے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں کا استعمال پانی وغیرہ کا اہتمام قبرستان میں۔ جی دیکھیں، زکوٰۃ کے پیسے تو اس طرح ڈائریکٹ یہاں نہیں لگا سکتے، اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ رہا تعلق ہیلے کا، دیکھیں ہیلے کی شریعت نے وہاں اجازت دی ہے جہاں کوئی واقعی ضرورت ہو، حاجت ہو۔ عمومی طور پہ ایسی جگہوں پر لوگ ویسے ہی اصالہ ثواب کا ذہن رکھتے ہیں اور بغیر زکوٰۃ کے پیسوں کی ہی لگا دیتے ہیں۔ تو اگر بغیر زکوٰۃ کے جو ہے لگانا ممکن ہے، ہو رہا ہو، تو زکوٰۃ کے پیسوں کا اس طرح ہیلا نہ کیا جائے۔ ٹھیک۔ ہاں واقعی جہاں ضرورت ہو، اشد ضرورت ہو، جیسے کہیں مسجد تعمیر ہو رہی ہے، فنڈنگ کی کمی ہے، ڈائریکٹ تو مسجد کی تعمیرات میں جو ہے وہ پیسے نہیں لگائے جا سکتے، لیکن شرعی ہیلا کر کے لگائے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سیدوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، لیکن ہیں بیچارے غریب، اب اور کوئی پیسے نہیں ہے، حکم تو یہ کہ خالص پاک مال سے ادا کریں، اور کوئی پیسے نہیں ہیں، زکوٰۃ کے ہی پیسے ہیں، تو اس کا شرعی ہیلا کیا جاتا ہے۔ تو شرعی ہیلا وہاں کیا جائے گا جہاں حاجت ہو، ضرورت ہو، بلا ضرورت شرعی ہیلا کرنا جائز نہیں۔ اب شرعی ہیلے کا مطلب یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ جو ہے کسی شریف فقیر مستحق زکوٰۃ کو دے دیں، صحیح، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ پھر وہ جو ہے جس کو آپ نے زکوٰۃ دی ہے وہ اپنی طرف سے مسجد کو دے دے، کسی سید زادے کو دے دے، تو یہ دینا جائز ہوگا۔ وہ پھر زکوٰۃ کی رقم نہیں کہلائے گی، صحیح، ان کی طرف سے ہدیہ ہو جائے گا۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ امام صاحب نے اگر عصر کی نماز میں تیسری رکعت میں اگر سہون صورت ملا دی تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ آیا نماز ہو جائے گی یا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ جواب عنایت فرما دیں۔ دیکھیں صورت اگر جان بوجھ کے بھی ملا دی تو اس صورت میں بھی نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کی حاجت نہیں ہے۔ دیکھیں فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے ساتھ سورت کا ملانا واجب نہیں۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، ملانا واجب نہیں، ایسا نہیں کہ نہ ملانا واجب ہو، صحیح، یعنی پڑھنا ہی جائز ہو۔ غلط فہمی یہ ہے کہ نہیں پڑھنی، نہیں پڑھنی، بلکہ جو تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ سورت ملا لے۔ صحیح۔ تو اسی طرح اگر امام نے بھی ملا لی تو شرعاً جو ہے نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو وغیرہ کی حاجت نہیں ہوگی۔ جی اگلی کون؟ اگلا بات کر رہا ہوں، جو غصے میں آ کر بیوی کو طلاق دیا جائے وہ طلاق واجب ہے یا نہیں واجب؟ جی غصے میں طلاق ہوگی نہیں ہوگی؟ دیکھیں طلاق تو عموماً غصے میں ہی دی جاتی ہے، صحیح، پیار سے کون دے گا؟ تو غصے میں عمومی طور پہ جو غصے میں طلاق دی جاتی ہے طلاق بالکل واقع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں غصے کی ایک صورت ایسی ہوتی ہے جو بہت شاذ و نادر ہے کہ واقعی ایک جنونی کیفیت ہو گئی ہو، وہ بالکل اپنے ہوش میں نہ ہو، اور ماضی اور ویسے بھی اس کو جب بھی غصہ آتا ہے صحیح تو وہ پاگلوں والی حرکتیں کرتا ہے، اس کو کچھ سمجھ بوجھ ہی نہیں ہوتی نا، صحیح، جنونی کیفیت ہو جاتی ہے، اور وہی اس کی حالت میں اس حالت میں ہو گئی اور وہ حالت بھی اٹھا رہا ہے۔ یعنی پہلے سے مشہور ہے، معروف ہے، گھر والے کہتے ہیں کہ جب بھی اس کو غصہ آتا ہے یہ اپنے آپے میں نہیں ہوتا، اس کو اپنے ہوش آواز میں نہیں ہوتا۔ صحیح، اور اس دفعہ بھی اس نے اسی حالت میں طلاق دی اور حلفیہ طور پہ بیان دیتا ہے، پھر تو اس کی بات کو ہم مان لیں گے۔ صحیح، لیکن عمومی طور پہ جو یہاں جس طرح غصے سے طلاق دی جاتی ہے تو یہ طلاق شرعاً واقع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک۔ جی اگلی کون؟ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہم جب نماز جنازہ پڑھنے جاتے ہیں تو جب آخری تکبیر کے بعد سلام پھیرتے ہیں تو کچھ اسلام بھائی کہتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ چھوڑنے چاہیے، اور کچھ اسلام بھائی جب ایک طرف سلام پھیرتے ہیں تو اس طرف کا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، دوسری طرف جب سلام پھیرتے ہیں تو اس طرف کا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بعض اسلام بھائی کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے کہ بعد میں ہاتھ چھوڑنے چاہیے یا پہلے چھوڑنے چاہیے؟ اس کے لیے آپ ہماری رہنمائی فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مختلف صورتیں رائج ہیں۔ جی بالکل، کیا فرمائیں؟ کئی دفعہ یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ نماز جنازہ میں جب چوتھی تکبیر کہی جاتی ہے، یعنی اللہ اکبر جب چوتھی دفعہ کہا جاتا ہے تو دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ٹھیک، چھوڑنے کے بعد پھر سلام پھیرا جائے گا۔ ٹھیک، یہی طریقہ کتابوں میں لکھا ہے۔ بعض ایک ہاتھ باندھے باندھے سلام پھیر دیتے ہیں، بعض یہ ہے کہ سیدھی طرف سلام پھیرتے ہیں تو سیدھا ہاتھ کھول دیتے ہیں، الٹی طرف سلام پھیرتے ہیں تو الٹا ہاتھ کھولتے ہیں۔ تو صحیح طریقہ یہی ہے کہ جب نماز جنازہ میں چوتھی دفعہ اللہ اکبر کہا تو دونوں ہاتھ چھوڑ دیں، صحیح، پھر اس کے بعد سلام پھیریں۔ بہار شریعت میں
موجود ہے بہاری شریعت میں، غالباً خلاصۃ الفتاویٰ کے حوالے سے یہ موجود ہے. فقہاء کرام نے باقاعدہ لکھا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو چھوڑ کر پھر سلام پھیرا جائے. صحیح. جی مزید کال لیں گے. اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم روزانہ 786 مرتبہ وظیفے کے طور پر پڑھتا ہے لیکن ناپاکی کے عالم میں بھی ہو تو کیا اسے پڑھنا جائز ہوگا؟ رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ شریف ناپاکی کی حالت میں پڑھنا؟ بسم اللہ شریف پڑھنا جائز ہے اس حالت میں بھی، اگرچہ یہ قرآن پاک کی آیت کا جز ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اس حالت میں آپ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے، یعنی قرآن پاک کی کوئی آیت بطور قرآن پاک کے نہیں پڑھ سکتے. دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. صحیح. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا تبرک کی نیت سے جو پڑھا جاتا ہے تو یہ شرعاً جائز ہے، یعنی ناپاکی کی حالت میں اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح عورت اپنے مخصوص ایام میں پڑھتی ہیں تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایس ایم ایس یہ ہے کہ کیا قضا نماز جب ہم پڑھیں گے تو اس میں ثواب کی نیت کی جائے گی؟ یعنی قضا نماز کو قضا کرنا تو گناہ ہے، تو اب گناہ ہم سے ہو گیا. اللہ کی رحمت سے یہ امید کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. بھائی شریعت کا حکم ہے نا اب قضا کرنے کا. صحیح. اس حکم کو یہ بجا لا رہا ہے. صحیح. اور جو ہے وہ شریعت کے حکم پر عمل کر رہا ہے. صحیح. تو شریعت پہ کے حکم پر عمل کرنے پر تو ثواب ملے گا ظاہر ہے. تو اس طرح جو ہے نیت کی جا سکتی ہے کہ جو شریعت کا حکم ہے اس کے مطابق جو ہے میں نماز ادا کر رہا ہوں. ٹھیک. اور کوشش کی جائے کہ جن پر بھی نماز قضا ہیں وہ جلدی جلدی ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اس کا حساب لگائیں، کیونکہ ایک آش یہ ذہن بن جائے کہ ہم دنیا سے اس حال میں رخصت ہوں کہ کوئی قرض نماز کی صورت میں یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق کی صورت میں ہو یا وہ حقوق العباد کی صورت میں ہو ہمارے ذمے نہ ہو. تو لہذا اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اپنی عمر کے حساب سے نمازوں کا حساب لگائیں، اور جن پر بھی نمازیں باقی ہیں تو وہ جلدی جلدی ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں. الحمدللہ آئے دن دارالفتہ اہل سنت کے ان سلسلوں کے اندر اس کی وضاحت بھی کی جاتی ہے کہ آپ کو اپنی قضا نمازیں کس طرح ادا کرنی ہیں. جی اگلی کال لیں گے ہم. اسلامی تعلیمات کے حوالے سے جو خاندانی نظام ہے اس کی کچھ رہنمائی فرما دیں کہ ہمارے ہاں عموماً شادی کے بعد اکٹھے رہنے کا رواج زیادہ ہے اور اس پر بہت زور دیا جاتا ہے اور الگ رہنے کو برا سمجھا جاتا ہے. تو اسلام اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے، کس کی اہمیت بیان فرماتا ہے کہ اکٹھا رہنا زیادہ اچھا ہے یا اگر آپ خوشی خوشی والدین کے حقوق اور دیگر رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرتے رہیں لیکن الگ الگ رہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. کیا فرما دیں؟ شادی دونوں طریقے درست ہیں. صحیح. اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ بعض جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ مل جل کے رہتے ہیں تو زیادہ محبت و اتفاق والی صورت ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، تو وہاں تو ظاہر ہے مل جل کے رہنا چاہیے جبکہ پردے والی تمام صورت میسر ہوں. لیکن فی زمانہ جو دیکھا جا رہا ہے آج کل جو ساس بہو کی جھگڑے اور دیگر طلاق کی نوبتیں جو آ رہی ہیں، کیونکہ دارالفتہ میں کثیر مسائل طلاق کے موضوع پر آتے ہیں، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو اس طرح گھریلو ناچاکیاں ہوتی ہیں، آپس کے جھگڑے ہوتے ہیں. شوہر کے ساتھ جھگڑے کم ہوتے ہیں، اس سے زیادہ جھگڑے جو ہے ساس سے، نندوں سے یا دیگر رشتہ داروں سے ہوتے ہیں. تو ساتھ رہنے کی صورت میں اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ لڑائی جھگڑے بڑھ رہے ہیں اور معاملات جو ہے طلاق کی طرف جا رہے ہیں تو اس صورت میں علیحدگی اختیار کرنا بہتر ہے. یعنی میاں بیوی جو ہے وہ علیحدہ گھر میں رہیں، اور والدین کو بھی چاہیے کہ اس طرح خوشی خوشی راضی ہو جائیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کا بچہ ہے، انہوں نے ان کی شادی کی ہے تو وہ بھی یہی چاہیں کہ ان کا گھر بسا رہے. تو اگر یہ صورت بنتی ہے، بعض اوقات عورت کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے. صحیح. اگر تو عورت کو اس کے گھر والوں کی طرف سے اذیت کا سامنا ہو، بیوی کو شوہر کے گھر والوں کی طرف سے اذیت کا سامنا ہو تو وہ پھر الگ گھر کا مطالبہ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اسے اگلا گھر جو ہے وہ دینا ہوگا. اور اگر ایسی صورت نہ ہو تو پھر الگ گھر کا مطالبہ نہیں کر سکتی، اسی گھر میں رہتے ہوئے الگ سے کمرہ وغیرہ پورشن دے دیا تو یہ کافی ہوگا. تو اس صورت میں یہ دیکھا جائے کہ بہتری کس میں، یعنی اسلام میں شریعت نے باقاعدہ کوئی اس پر حکم نافذ نہیں فرمایا کہ علیحدہ رہو یا ساتھ رہو. صحیح. اس میں یہ دیکھا جائے کہ کس میں بہتری زیادہ ہے. بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ علیحدہ رہنے میں زیادہ نقصان ہوتا ہے. صحیح. ساتھ رہتے ہیں، بڑوں کے ساتھ رہتے ہیں، بڑوں کی شفقتیں رہتی ہیں اور سمجھاتے بجھاتے رہتے ہیں، معاملات صحیح رہتے ہیں. اور بعض جگہ جو ہے ایسے ہوتی ہے کہ وہاں علیحدگی اختیار کرنا بہتر ہوتا ہے. تو لہذا ہر کوئی اپنے اعتبار سے غور کر لے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے.
ٹھیک ہے، یہ ایز پر کنڈیشن ہوگا، جہاں جیسی نوعیت ہوگی اس حساب سے فیصلہ کیا جائے گا. یعنی یہاں سے شاید یہ جواب نہیں ملے گا کہ آپ شادی کے فوراً بعد علیحدہ ہو جائیں، تو ایز پر کنڈیشن ہی ہوگا یہ. جی اگلی کال. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو کوئی بھی ہم کاروبار کرتے ہیں 55 تولے چاندی یا 7 تولے سونے کے علاوہ اگر قرض بھی کسی کا نہیں لینا اور 10 یا 20 لاکھ اگر کاروبار میں چل رہا ہے، وہ جو کاروبار 10-20 لاکھ ہے اس کا بھی وہ زکات دینی پڑے گی یا نہیں؟ جی کاروبار میں بھی پیسہ ہے اور اس کے علاوہ زیورات بھی ہیں. جی ظاہر ہے جو کاروبار میں پیسہ لگایا ہے اگر وہ مال تجارت والی صورت ہے تو ظاہر ہے اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی. صحیح. کہ زکوٰۃ جو ہے 3 قسم کے مال پر ہوتی ہے. ایک تو یہ سونا چاندی، اس میں ہر ملک کی کرنسی وغیرہ آ جاتی ہے. اسی طرح دوسری قسم ہے مال تجارت. مال تجارت اسے کہتے ہیں کوئی بھی چیز جس کو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو اسے مال تجارت کہتے ہیں، تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. تیسری وہ سائمہ جانور ہیں جو سال کے اکثر حصے میں چر کے گزارا کریں، اس کی ایک مخصوص تعداد ہے. تو لہذا جنہوں نے سوال کیا ہے کہ کاروبار میں پیسے لگائے ہوئے ہیں اور وہ مال تجارت والی صورت ہے، تو اس صورت میں اس مال تجارت پر جبکہ وہ نصاب سے زائد ہوں، نصاب کے برابر ہوں، تو اس صورت میں جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. قربانی بھی ہوگی. اچھا یہ SMS یہ ہے کہ کچھ زیور تھا ہمارا کافی عرصے پہلے، وہ گم ہو گیا لیکن اب وہ مل گیا ہمیں، تو اب اس کے علاوہ کوئی رقم نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، تو زکوٰۃ کی صورت کیا بنے گی؟ زیور کتنا تھا، وزن کتنا تھا؟ یہ دیکھیں اس صورت میں یہ ہے کہ اس زیور کو دیکھا جائے گا کتنا ہے. اگر ان کے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا اور یہ زیور 7.5 تولے سے کم ہے تو ظاہر ہے اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر زیور 7.5 تولہ یا اس سے زائد ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا جو اسلامی بہنیں اپنی بہمیں وغیرہ بنواتی ہیں اس حوالے سے کیا حکم ہے؟ دیکھیں عورتوں کا اس طرح جو ہے بہمیں بنانا فیشن کے طور پر تو یہ جائز نہیں ہے. حدیث میں ایسی عورتوں پر لعنت آئی ہے. ٹھیک. تو لہذا یہ آئی بروز وغیرہ نہیں بنا سکتی. ٹھیک. جی مزید کال لیں گے. سوال یہ جاننا چاہتے ہیں، ایک شخص ہے اس کا جو کام ہے شاپ کی، اس کے شاپ میں 5 لاکھ روپے کا مال ہے اور اس میں سے 1.5 لاکھ روپے اس کا اپنا ہے، باقی اس نے 3.5 لاکھ روپے قرض لے کر کیا ہوا ہے. تو آیا صورت میں اس کے پورے 5 لاکھ پہ زکوٰۃ ہوگی یا 1.5 لاکھ پہ ہوگی؟ یہ برائے خاک مدینہ بتا دیجیے. کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں اس صورت میں جو زکوٰۃ ہوگی وہ قرض مائنس کرنے کے بعد ہوگی. صحیح. جب بھی زکوٰۃ ہم نکالیں تو اس کا حساب اس طرح لگائیں کہ آپ کے پاس جو موجودہ مال ہے وہ کتنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو لوگوں سے آپ نے وصول کرنا ہے اس کو بھی شامل کر لیں. وہ ٹوٹل کرنے کے بعد پھر آپ نے جتنا قرض ادا کرنا وہ مائنس کریں. مائنس کرنے کے بعد جو رقم بچے گی اس پر زکوٰۃ ہوگی. جو ان کی صورت ہے کہ 5 لاکھ روپے ہیں لیکن 1.5 لاکھ ان کا اپنا ہے، 3.5 لاکھ روپے قرض نہیں، تو 3.5 لاکھ روپے مائنس کر کے بقیہ رقم پہ زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے. جی اگلی کال. میرا یہ سوال تھا کہ یہ جو پرائز بانڈ ہیں یہ رکھنا جائز ہے؟ اگر یہ جائز ہے تو ان کی جو اماؤنٹ مجھے ملتی ہے بھی جائز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ پرائز بانڈ دیکھیں پرائز بانڈ جو ہے یہ جائز ہے اور اس سے نکلنے والا انعام بھی حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں صرف ایک 40,000 والا جو پریمیم غالباً یہ آیا ہے جس میں جو ہر 6 مہینے بعد جو نفع ملتا ہے تو یہ والا ناجائز ہے. اس کے علاوہ جو پرائز بانڈ ہے وہ جائز ہے. ٹھیک. جی اگلی کال. میرا سوال یہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ اتنا برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے، اتنا بڑا مہینہ ہے، تو اس کو محرم الحرام کیوں کہا جاتا ہے؟ جیسے رمضان شریف کو رمضان شریف کہا جاتا ہے، 11ویں شریف کے مہینے کو 11ویں شریف کہا جاتا ہے، تو محرم الحرام کے مہینے میں محرم الحرام کیوں کہتے ہیں؟ محرم شریف کیوں نہیں کہتے آپ؟ اصل میں حرمت والے مہینہ ہے نا. صحیح. حرام سے مراد یہ وہ شاید وہ لے رہے ہیں تو حرام سے مراد وہی حرمت والا ہی ہے. صحیح. یعنی معظم ہی ہے کہ محرم الحرام، حرام سے مطلب حرمت والا مہینہ. مسجد حرام، جی مسجد اللہ کا گھر ہوتی ہیں تو وہاں بھی تو لفظ حرام جیسے استعمال ہو رہا ہے، تو یہاں مراد حرام سے حرمت والا مہینہ، یعنی تعظیم کا ہی معنی اس میں پایا جا رہا ہے. جی اگلی کال. دارالطاہر سننے سے میرا یہ سوال ہے مفتی صاحب سے کہ جماعت کے لیے یہ صاف پوری کرنے کے لیے پیچھے اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، سنتے پڑھ رہا ہے، تو آگے جگہ مطلب کہ ہے صاف پوری کرنے کے لیے، اگر نمازی پچھلا نمازی مقتدی جو ہے وہ صاف پوری کر سکتا ہے پیچھے مطلب جو نمازی نماز پڑھا اس کے ساتھ گزر سے، یعنی آگے سے گزرنے کا ایک ہوتا ہے نا، آدمی رک جاتے ہیں. آگے سے تو نہ گزرے، اس کی تو اجازت نہیں ہے بغیر سترے کے.
ہاں کوئی سترا وغیرہ ہو تو گزر سکتا ہے. لیکن اگر ان کی صورت یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ بالکل عین پیچھے نماز پڑھ رہا ہے, صحیح, آگے سب بن گئے لیکن اس کے بالکل سامنے جگہ خالی ہے, تو اس طرح اس کے سامنے آ کے تو کھڑا ہو سکتا ہے, صحیح, کیونکہ یہ گزرنا نہیں کہلائے گا. گزرنا یہ ایک طرف سے آئے دوسری طرف سے گزر گئے, لیکن آ کے بالکل اس کے سامنے سیٹ پہ کھڑے ہو گئے تو یہ جائز ہے. سر رمضان شریف جیسے بھی گزرا تو رمضان شریف میں جیسے جو مسجدیں ہوتی ہیں صحن والی بھی اور اندر بھی چھت والی, تو وہاں یہ دیکھا گیا کہ لوگ بالکل صحن کے اندر اسی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں سنتیں وغیرہ, کہ اب اندر جانا بھی مشکل اور ان کے سامنے سے گزرنا, یہ اس طرح کی صورتیں بن جاتی ہیں. اور ایسی صورت میں چاہیے بھی یہ کہ جب کوئی سنتیں وغیرہ ادا کر رہا ہے تو کوئی سترا کسی دیوار کی آڑ میں ستون کے پیچھے ادا کرے. بعض مساجد میں سترے باقاعدہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے پیچھے جو ہے سنتیں وغیرہ ادا کرنی چاہیے. اچھا, یہ ایس ایم ایس یہ ہے کہ چہرے کے جو بال ہوتے ہیں, اب یہ اسلامی بہنوں کے حوالے سے مطلق شاید ایس ایم ایس ہے, اس کو اتارنا یعنی جائز ہوگا؟ عورتوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کے لیے تو اچھا یہ ہے کہ چہرے میں بال آ جائیں ان کو صاف کریں. مرد جو ہے وہ بھی اپنے چہرے کے بال یعنی گال کے بال کو صاف کر سکتا ہے, یعنی داڑھی تو نیچے والے جبڑے پر ہوتی ہے تھوڑی کے نیچے, اور اوپر جو چہرے کے جو بال ہوتے ہیں یعنی گال کے جو بال ہوتے ہیں انہیں وہ صاف کر سکتا ہے. ٹھیک. ایس ایم ایس یہ ہے کہ کالی مہندی مرد جو ہے وہ داڑھی پہ لگا سکتا ہے؟ دیکھیں مرد ہو یا عورت دونوں کو جو ہے اپنے بالوں پر کالی مہندی لگانا جائز نہیں, کالا خضاب لگانا جائز نہیں. صحیح. ایسا کلر جو بالوں پہ لگایا جائے تو دیکھنے میں کالا لگے, جیسے ڈارک براؤن کر دیتے ہیں. صحیح. ڈارک براؤن جب لگایا جائے تو دیکھنے میں کالا ہی لگتا ہے, وہ ڈارک براؤن لگانا بھی جائز نہیں, کیونکہ حدیث میں ممانعت آئی ہے, اور یہ مرد عورت دونوں کے لیے حکم ہے. صحیح. حدیث کی شرح میں اس کی صراحت موجود ہے کہ یہ عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اپنے بالوں کو کالا نہ کریں, یعنی کوئی بھی چیز کسی بھی چیز سے بالوں کو کالا کرنا جائز نہیں ہے. ہاں بلیک کلر کے علاوہ اور کلر جیسے مہندی کلر ہو گیا, لائٹ براؤن ہو گیا, وہ لگایا جا سکتا ہے. بلیک سے ملتا جلتا دیکھنے میں لگنے کے بعد وہ کالا ہی لگے تو وہ لگانا جائز نہیں. ٹھیک ہے. مجھے میرے والد صاحب کی قبر کا پتہ نہیں, تو اب میں ان کے لیے فاتحہ کس طرح پڑھوں, کیا کروں؟ دیکھیں فاتحہ کے لیے یا اصالِ ثواب کے لیے قبر کا موجود ہونا یا پتہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے. صحیح. اگر یہ اپنے گھر میں بیٹھے کہیں بھی اپنے والد صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے جو کچھ کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب ان کے والد کو پہنچے گا. اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص پہلے معذور نہیں تھا, بعد میں کسی سبب کی وجہ سے معذور ہو گیا, تو اب کیا کرے, وہ عبادت نماز وغیرہ کا کیا کرے؟ دیکھیں معذوری کی کیفیت کیا ہے یہ دیکھی جائے گی. اب نماز کے حوالے سے جس طریقے سے ہو وہ نماز ادا کرے. ٹھیک ہے. مریض کے لیے تو حکم ہے نا, جیسے کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کے پڑھے, بیٹھ نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے, تو جس طرح ممکن ہو اس طرح نماز ادا کرے. صحیح. اب سوال میں کیونکہ وضاحت نہیں ہے, اذان کا پوچھ رہے ہیں, اذان کیسے دے؟ کیا اذان نماز کے لیے اذان دے سکتا ہے؟ معذوری کی وجہ اس میں واضح نہیں ہے, سوال واضح نہیں ہے تو ٹھیک ہے. جی اگلی کال لیں گے سلسلے میں. میرا تعلق صاحب میں یہ سوال ہے کہ مفتی صاحب نے ابھی مسئلہ ارشاد فرمایا کہ جو مکے کے اندر رہنے والا ہے وہ حج تمتع اور حج قران نہیں کر سکتا اگر اس نے شوال کے مہینے میں عمرہ کر دیا, کیونکہ اب اس نے عمرہ کر لیا, اب آئندہ سال میں وہ کرے گا. لیکن اگر اس کے اوپر حج فرض تھا, وہ اب کیا کرتا ہے, اپنی رہائش تبدیل کر لیتا ہے, یعنی مکان سے باہر چلا جاتا ہے. آیا اب وہ دوبارہ حج کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ ارشاد فرما. دیکھیں اگر تو وہ اپنے گھر آ جائے میقات سے باہر, جیسے لوگ شوال کے مہینے میں جو ابھی رمضانوں میں عمرے پہ گئے تھے, سب عمرہ ہی کرتے ہیں ایک طریقے, شوال کے عمرہ کر کے پھر پاکستان آ جاتے ہیں. صحیح. پاکستان آ کے ایسے کئی ہیں پھر حج اسی سال حج پہ چلے جاتے ہیں. اس طرح کوئی اپنے گھر کو لوٹ گیا, گھر کو لوٹنے کے بعد جو ہے پھر دوبارہ آیا تو اب ظاہر وہ آفاقی ہو گیا. صحیح. تو اس طرح آفاقی جو ہے وہ تو حج تمتع قران کر سکتا ہے, ورنہ نہیں کر سکتا. اچھا, اس کے اندر ملک کی تبدیلی ضروری ہے یا جیسے مکہ شریف کی جو حدود حرم ہے یا میقات جو ہیں اس سے کراس کر جائے باہر, جیسے مدینہ شریف؟ مسئلہ تھوڑا سا ہے, زیر غور ہے اس پر, تو انشاءاللہ دیکھ کر بتا دیا جائے. ٹھیک ہے.
چلیں اگلی کال. محمد علی اتاری رحیم یار خان سے عرض کر رہا ہوں. حضور میرا سوال یہ ہے کہ کیا حاجی جو حج کرنے کے لیے جائے گا مکہ شریف میں وہ مقیم ہے، کیا منا مزدلفہ عرفات میں وہ قصر ادا کرے گا یا پوری نماز پڑھے گا؟ اور جو عرفات شریف میں ظہر اور عصر ملا کر پڑھنی ہے، کیا ملا کر پڑھے گا یا علیحدہ علیحدہ پڑھے گا؟ اس کا طریقہ کار ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ. اس سلسلے میں ہم آپ کو ایک دعوت پیش کریں گے کہ 1 جولائی بروز اتوار انشاءاللہ حج تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہے، اور اس کے اندر طاہر حج کی تربیت ہوگی. جو بھی حج پر جانے والے بالخصوص باب المدینہ کراچی کے اندر ہیں ان سے ہم عرض کریں گے کہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں تشریف لے آئیں، ورنہ مدنی چینل پر بھی یہ سلسلہ دکھایا جائے گا. اسی طرح حج کے احکام کے حوالے سے بھی باقاعدہ ایک سلسلہ ہر سال نشر کیا جاتا ہے. انشاءاللہ اس سال بھی سلسلہ ہوگا، تو مدنی چینل سے ٹچ رہیں گے، آپ دیکھتے رہیں گے تو بہت سارے مسائل آپ انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے. لیکن آپ کا سوال مفتی صاحب اس کا جواب دیں گے. انہوں نے سوال یہ کیا کہ جو مکے میں مقیم ہے، جی جی، اب وہ منا و عرفات میں قصر پڑے گا یا پوری پڑے گا؟ جی جی، دیکھیں اصول یاد رکھیں، جو مکے میں مقیم ہے وہ منا عرفات میں بھی مقیم ہے. ٹھیک ہے. جو مکے میں مسافر ہے وہ منا عرفات میں بھی مسافر ہے. ٹھیک ہے. خلاصہ یہی، کیونکہ جو مکے میں مقیم ہے تو جب وہ منا عرفات جائے گا تو اتنا سفر تو ہے ہی نہیں، چند کلومیٹر ہے، چند کلومیٹر، ٹھیک ہے نا. تو وہ مدت مسافت جو ہے وہ نہیں پائی جا رہی، تو لہذا اتنا سفر نہیں پایا جا رہا، تو یہ شرعی سفر نکل آئے گا. صحیح. تو مکے میں مقیم تھا تو منا عرفات میں بھی مقیم رہے گا، وہاں جتنی بھی نمازیں پڑھے گا پوری پڑھے گا. اور عرفات کے میدان میں جو 2 نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں اس کی کچھ شرائط ہیں. صحیح. تو لہذا صورت بہتر یہی ہے، کیونکہ جماعت سے پڑھنے والی صورت، کیونکہ ہر کوئی لاکھوں وہاں مسلمان ہوتے ہیں، جماعت سے پڑھنے والی صورت وہاں بہت کم میسر ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں ظہر کے وقت میں ظہر ہی ادا کریں اور عصر کے وقت میں عصر ہی ادا کریں. ٹھیک. جی مزید کال. میں مدثر علی بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. میرا یہ سوال ہے، میری شاپ ہے یہاں فوٹو اسٹیٹ وغیرہ کی نا، تو میرے پاس مختلف تعویذ وغیرہ فوٹو کاپی وغیرہ ہونے کے لیے آتے ہیں، تو کئی لوگ بھول جاتے ہیں اور کئی لوگ نا کہتے ہیں کہ میں 1-2 دن بعد لے جاؤں گا. تو یہ پوچھنا ہے کہ ان تعویذات کا میں کیا کروں؟ تعویذات بھول جاتے ہیں. دیکھیں اگر تو ویسے کوئی بھول جاتے ہیں اور معلومات کرنے کے بعد کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد اب یقین ہو گیا یہ بندہ نہیں آئے گا، پتہ بھی نہیں ہے، جانتا بھی نہیں کون تھا، تو ایسی صورت میں جو بھول کے چلا گیا تو وہ تو جو ہے کسی بھی کو دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی شریف فقیر کو. لیکن جو ان کے پاس امانت رکھا گیا، یہ رکھ لیں آپ سے میں بعد میں لے لوں گا، تو امانت کا مسئلہ ذرا مختلف ہے. اچھا. لقطے سے امانت کا یہ کہ اس کی تو ہمیشہ پھر جو ہے وہ حفاظت ہی کی جائے گی حتیٰ کہ وہ آ جائے یا اس کا پتہ چل جائے، اس کے ورثہ کا پتہ چل جائے، اس کو لٹایا جائے. صحیح. اچھا SMS یہ ہے کہ جو بھابھی ہوتی ہیں گھر میں، ہمارے لیے ان کا کیا حکم ہے؟ یہ نامحرم ہے ہمارے لیے؟ بالکل، بھابھی بھی نامحرم ہوتی ہیں، ان سے بھی شرعی طور پہ پردہ ہوتا ہے. اچھا. لیکن عمومی طور پہ ہمارے معاشرے میں نہیں پوچھا کیا جا جاتا. اس انداز میں انہوں نے پوچھا، شاید ایک ہوتا ہے اس طرح بولتے ہیں بھابھی سے بھی پردہ ہوگا. صحیح. تو دیور بھابھی کو تو دیور کو تو موت کہا گیا ہے نا، حدیث شریف کا مفہوم ہے. تو لہذا یہاں تو سخت پردے کی ضرورت ہوتی ہے، اور معاشرے میں مسائل بھی سننے کو ملتے ہیں، تو بھابھی سے بھی شرعی پردہ کیا جائے گا. جی جی اگلی کال. میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ یہ جو بارگاہ کا لفظ ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بولا جاتا ہے، اگر مفتی صاحب کی بارگاہ میں بولنا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جو لفظ ہے وہ کون سا ادا کریں گے؟ اس میں ذرا مزید وضاحت کر دیجیے. جی کیا فرمائیں گے؟ کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو مشترک استعمال ہوتے ہیں، یعنی بارگاہ کا لفظ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ہی خاص نہیں ہے. صحیح. بعض نام ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے خاص ہوتے ہیں، آپ غیر کے لیے نہیں بول سکتے. لیکن یہ لفظ ایسا نہیں ہے کہ جو ان کے لیے ہی خاص ہو، تو لہذا کسی بزرگ کی بارگاہ میں، جیسے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے یا کسی مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو جیسے جماعت سے ہم نماز پڑھتے ہیں اسلامی بھائی، اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو اس کی کچھ شرائط ہیں کہ وہ ان شرائط پر عمل کر لے تو وہیں سے اپنی نماز شروع کر سکتا ہے بنا جو ہے. جی. لیکن ابھی SMS یہ ہے کہ عورت کیا بنا کر سکتی ہے؟ دیکھیں مرد و عورت دونوں کر سکتے ہیں، لیکن اس کی جو شرائط ہیں وہ بہت ہی کڑی ہیں. صحیح. تو اس لیے بہتر صورت یہی ہے، حکم یہی دیا جائے گا کہ بھائی اگر وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر کے دوبارہ نئے سرے سے، چاہے مرد ہو یا عورت، نئے سرے سے نماز پڑھی جائے. ٹھیک. جی اگلی کال.
میرا سوال یہ ہے، اگر کسی کی فجر کی نماز قضا ہو جائے تو ضحوہ کبریٰ سے پہلے وہ اگر نماز پڑھتا ہے تو کیا اس کو سنتیں بھی پڑھنی ہوگی؟ جی سنت ادا کرنے کا کیوں ہوگا؟ جی اسی دن کی فجر کی نماز اگر قضا کر رہا ہے ضحوہ کبریٰ سے پہلے تو اس کے لیے مستحب یہی ہے کہ وہ سنتیں بھی ساتھ پڑھے، فرضوں کے ساتھ سنتیں بھی پڑھے۔ ٹھیک، جی اگلی کال۔ صاحب سے میرا یہ سوال ہے، قبرستان پہ جو چراغ جلایا جاتا ہے یہ کتنا عرصہ جلانا چاہیے اور اس کا کیا ثواب ہوتا ہے؟ دیکھیں چراغ قبرستان میں چراغ جلانے کا اگر کوئی مقصد ہے، روشنی کے لیے جلایا جائے جیسے رات کے وقت اس طرح، تو یہ تو اچھی بات ہے، لیکن قبر سے ہٹ کر قبر کے اوپر نہیں جلا سکتے۔ صحیح۔ اور اگر کوئی روشنی وغیرہ کوئی چیز مقصود نہیں، ویسے فضول میں جلا دیا تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، اس طرح نہیں جلانا چاہیے، کوئی مقصد باقاعدہ ہونا چاہیے۔ اسے اگربتی لگاتے ہیں تو وہاں تو چلو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ خوشبو وغیرہ پہنچانا مقصود ہوتا ہے، جبکہ قبر کے ہٹ کے لگائی جائے۔ تو اس طرح چراغ بھی روشنی وغیرہ کے لیے مقصود ہو تو پھر جلایا جائے، بلا وجہ جو ہے چراغ نہیں جلانا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایسے میں سے یہ کیا نماز میں سنت، فرض، نفل کی نیت، یعنی ساری نیتیں ہم نے کر لی اور پھر ہم نماز شروع کریں تو کیا ہوگا کیا اس نماز کا؟ دیکھیں فرض نفل سب کی ایک ساتھ نیت تو نہیں ہو سکتی، صحیح، یعنی فرض بھی ادا ہو جائیں نفل بھی ادا ہو جائیں۔ ہاں نوافل کی نیت، کئی نوافل کی نیت ایک ساتھ ہو سکتی ہے، صحیح، لیکن فرض اور نفل کی نیت کی تو فرض ہی ادا ہوں گے، نفل ادا نہیں ہوں گے، الگ الگ نیت کرنی، یعنی الگ الگ نماز پڑھنی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جیسے اس وقت جو ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے دارالفتہ اہل سنت کا، اسی طرح بھی اہل سنت کا جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی ظاہر ہے وہ علم دین ہی حاصل ہوتا ہے، سوالات کے جوابات ہوتے ہیں، تو اب کوئی اگر اس میں شرکت کرتا ہے، یہ سوال ہی پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو کیا وہ بھی طالب علم کہلائے گا علم دین کی فضیلت والا؟ بالکل، اگر اس کی نیت ہی ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جو ہے میں یہ سیکھ رہا ہوں تو انشاءاللہ اسے ثواب ملے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا، اہم گفتگو ہوئی، بہت سارے مسائل سیکھنے کو ملے۔ کل جمعرات ہے اور جمعرات کو الحمدللہ ہمارا سلسلہ عصر کی نماز کے بعد نشر ہوتا ہے، یعنی تقریباً 6:45 بجے انشاءاللہ سلسلہ ہوگا۔ تو میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ یہ سلسلے دیکھتے رہیں، اگر اللہ توفیق دے تو ایک ڈائری آپ بنا لیں اور اس ڈائری کے اندر سوال، مطلب شارٹ سوال لکھ لیں، اس کا جواب لکھیں، تو یوں ایک اچھی ڈائری بھی آپ کی تیاری ہو جائے گی اور انشاءاللہ بہت سارے مسائل آپ کو سیکھنے کو ملیں گے۔ جیسے آج آپ دیکھیں کتنی کالز تھی، کتنے SMS ہم نے شامل کیے، کتنے سارے مسائل اس حوالے سے سیکھنے کو ملے، تو بہت سارا علم ہمیں گویا کہ گھر بیٹھے دعوت اسلامی کی برکت سے، مدنی چینل کی برکت سے مل رہا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان مدنی پھولوں پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد پھر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔